السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج میں پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ بچوں ایک اندر انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا آئیڈیالوجی، دا کنسیپٹ آف آئیڈیالوجی اینڈ وائی اٹ از نیڈیڈ related to the present scenario, and what was the role of the ideology in the creation of Pakistan. اچھا، آئیڈیالوجی سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آئیڈیالوجی بیسکلی ہے کیا. اچھا، آئیڈیالوجی دو ورڈس کا مشروط ایک ورڈ ہے، جیسے آئیڈیا اینڈ لاجی. آئیڈیا کہتے ہیں خیال کو، ٹھیک ہے، اور لاجی ہوتا ہے سائنٹیفک سوچ یا سائنٹیفک نظریات. مطلب آپ کی سائنٹیفک سوچ یا دماغ میں ایسی تخلیق جو آپ کو اپنے نظریہ یا سوچ میں لاتی ہے، جو مشترکہ قوم کو لاتی ہے، جس میں اپنا مذہب آتا ہے، اپنا نظریہ آتا ہے، اس کو ہم آئیڈیالوجی بولتے ہیں. آئیڈیالوجی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. اٹس اباؤٹ یور کنسیپٹ. آپ کا نظریہ آ گیا، آپ کا خیال آ گیا، آپ کا مذہبی ہمانگی آ گئی، ریلیجس بیک اپ کہ سب اکٹھے ایک جگہ پہ مشترکہ طور پہ ایک ہی سوچ رکھے، ایک ملک میں رہیں. اگر ہم پاکستان کے سگنیفیکنس کے پوائنٹ آف ویو پہ ہم لوگ دیکھیں تو آئیڈیالوجی میں جو ہمارا سوچ ہے وہ نظریہ اسلام تھا. دین اسلام کے مطابق ہم نے چلنا تھا. پارٹیشن سے پہلے وی ور لیونگ، ہم لوگ جو تھے رہے تھے وہ برٹشرز یا انڈینز کے ماتحت رہ رہے تھے. ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے تھی، ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں اپنے خیالات کو کھل کر اپنا اظہار کر سکیں. تو اس کے لیے آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، اور اس کے مطابق ایک الگ وطن ہمارے لیے ضرورت تھا. اس کا اگر ہم کلیبریٹ کریں تو وہ بن جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری. دو قومی نظریہ ہمارا کیا تھا، ٹھیک ہے. نظریہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ نظریہ ہی تھا بچوں جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑی ایک الگ وطن حاصل کرنے کی، اور جس کے لیے ہمیں خود یہ فیل ہوا کہ ہم لوگ ایک ملک میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. اور اس پہ اب ہماری اگر آئیڈیالوجی آف اسلام کو اگر کلیبریٹ کیا جائے تو وہ یہ آتا ہے کہ دین اسلام میں ہمارا کیا ایک نظریہ تھا. جب پاکستان تخلیق ہو گیا تو ہماری آئیڈیالوجی یا کانسٹیٹیوشن کو بھی اگر ہم اس کے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہیں تو وہ ہمارا کیا بنے گا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اقلیتوں کو اپنے ملک میں تحفظ دینا، ٹھیک ہے، اپنے عقائد کا تحفظ کرنا، دین کے مطابق چلنا، دین کی سرپرستی کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنے دین اسلام یا اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن دوسرے ممالک میں بھی کرنا. اس پریویس لیکچر میں نے آپ لوگوں کو فارن پالیسیز کے بارے میں بتایا تھا جو تجارتی تعلقات ہیں. اب دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہماری اپنے دوسرے ملکوں میں ہماری ایک الگ پہچان ہے، اور وہ پہچان کیسے بن گئی؟ وہ ایسے نہیں بنی، وہ ہم نے بنائی کہ ہمارے ملک کو بھی ایک پرومیننٹ طریقے سے دوسرے ممالک میں ایک نمایاں جگہ مل سکے. لیکن ہم بعض اوقات ہم ان چیزوں میں انفارچونیٹلی پڑ گئے کہ ہم لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کو ہمیشہ سیدھے پیمانے پہ نہیں چلایا. تو آئیڈیالوجی ایک آئیڈیا تھا، مطلب قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا بھی نظریہ تھا. سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ نظریہ ایک سوچ تھی. اگر ہم اس کو علامہ اقبال کے قائد سے کلیبریٹ کہ ایک علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا، اس نظریہ سوچ کو انہوں نے تخلیق کر کے قائد اعظم کو پیش کیا، اور قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا. یہ ہو گیا نظریہ. اب آپ کو شاید سمجھ آ رہی ہوگی کہ سوچ کو ایک تخلیق کرنا اور تخلیق کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے. ہر کسی کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. جیسے اگر کرسچنز ہیں، اب امریکہ میں رہ رہے ہیں یا کوئی بھی رہ رہے ہیں، الگ الگ اسٹیٹس بنی تو انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق الگ الگ وطن بنا لیا. مطلب اپنی سوچ کے مطابق، فریڈم کے مطابق جو رہنا، وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کہلاتا ہے. یہ کیوں ہمیں ضرورت پڑی؟ کیونکہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ایک الگ وطن بھی نہ حاصل کر سکتے، اور الگ وطن حاصل کرنے کے لیے یہ سوچ اور نظریہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ دین اسلام کی جو ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا تھا، ہم نے اپنے مذہب کو فالو کرنا تھا، وہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ ایک نظریہ تھا کہ علامہ اقبال نے کیا، اور پاکستان ہمارے وجود میں ہے. یہ اسی چیزوں کا عملی جامہ ہے کہ ہم ایک الگ وطن میں سانس لے رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ابھی تک ادھر رہ رہے ہیں کمبائنلی، وہ بہت سی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. بات یہ ہے
کہ اب آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ وہ نظریہ سوچ ہمارے لیے کتنا اچھا تھا کہ ہم ایک ملک میں آزادی سے رہ رہے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ ریسنٹلی انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے یا نیوز پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے مسلمان ہیں وہاں جو ابھی تک ان چیزوں سے سیکریفائس کر رہے ہیں، انہیں بعض جگہ پہ پراپرلی ایک آزادی نہیں ہے، اور تو ادھر بھی مسجدیں ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو انڈین زیادہ تر ٹارگیٹڈ ہی مسلمانوں کو کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہمارے ملک میں اہم ہی رہ رہے ہیں۔ اب اگر ان چیزوں کو سینیریوز کو، تو پھر ان کو مارا بھی جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مسئلہ کشمیر کے پہ الیبریشن کریں تو وہ بھی ایک چیز ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اور اپنے اس پریزنٹ سینیریو کو دیکھیں بچوں، تو ہم اس چیز پہ زیادہ فوکس ہو کر بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نظریہ یا آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ یہ سوچ علامہ اقبال کی تھی کہ ہمیں ایک الگ وطن مسلمانوں کو ملنا چاہیے جہاں وہ اپنی زندگی ایک آزاد فضا میں اچھے طریقے سے حاصل کر سکے، اور الحمدللہ ہم اس چیز پہ کامیاب ہو گئے اور اپنی زندگی ایک الگ سوچ کے ساتھ گزارے۔ تو یہ آئیڈیالوجی ہے، سوچ کو کھل کے وضاحت کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، تھنکنگ پاور، اور وہ پاور جو مختلف مشترکہ اقوام کا ایک ڈسپلین ہو۔ مطلب ہمارا آئیڈیالوجی ہم سب مسلمانوں کا ایک ہے، وہ ہے دین اسلام۔ جب پاکستان معرض وجود میں آنا تھا تو ہمارے جتنے بھی مسلم لیڈر تھے ان سب نے ایک نظریے میں اس چیز کو علامہ اقبال کی پسند کیا اور اس کو قبول کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ ایک نظریہ تھا نا، علامہ اقبال نے وہ نظریہ پیش کیا اور اس پہ بہت سے علماء اور جو ہمارے مسلم فقرات تھے انہوں نے اس کو قبول کر کے اس کو اپنایا۔ یہ کہلاتا ہے نظریہ پاکستان، تھاٹ آف دا آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تھی، سوچ، تخلیق اور احساسات اور اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ سب کچھ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس چیز کا سمجھ آیا ہوگا کہ یہ بیسکلی کنسیپٹ کیا تھا۔ میں نے یہ چاہا کہ آپ کو اس لیکچر میں تھوڑا سا اس کی آئیڈیالوجی کی ہسٹری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی میرے اف یو لائک دا ویڈیو تو آپ میری اس کو لائک کریں، سبسکرائب کرو۔ اف یو ہیو اینی کوئری ریلیٹڈ ٹو اینی تھنگ، کہ اس میں کچھ چیز آپ اور انفارمیشن چاہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ویڈیوز، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس میں آپ کو لیکچر ڈلیور کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔